سبھی حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرما کے ان 2 بزرگوار خطیب اکبر و خطیب الارکان کی روح کو بخش دیجیے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو المعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووسيئه وخليفته مقرب كل قاضب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ صلوات ظاہر ہے کہ یہ منحوس وبا اور بیماری جس کے ساتھ منحوس اور دشمن انسانیت کے فریب جس سے آپ سب لوگ متاثر ہیں، لیکن اس حالت میں بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کو محبت اور ان کی عقیدت اور اخلاص میں یہ جمع ہونا یہ آسان کام نہیں کہ جس کا عجب سوائے اس کی ذات کے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مجلس بہت ہی آپ کے دل کے جذبات
اور ان مرحوم کی خاص طور سے دلی عقیدت کے لیے ہے کہ خود ایصال ہو جائے ان کو، اور میں اپنی دیرینہ عادت کے مطابق کہ خود مرنے والوں کا تذکرہ منبر سے نہیں کرتا سوائے محمد و آل محمد کے۔ ظاہر ہے کہ جو کہ محتاج ہوں تعارف کے، لیکن یہاں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ محتاج تعارف ہو۔ خود یہ دو بزرگوار کے ذات اور زندگی روشن و واضح اور معروف مشہور دلوں میں بیٹھی ہوئی، تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جو محتاج ہوں ان کے لیے بھی نہیں کہتا منبر پہ آنے کے بعد، تو اس لیے کہ منبر صرف علی کے لیے ہے۔ اور یہ منبر بنایا ہی گیا ہے غدیر میں، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب کو دکھانا تھا، ان کو پہچانوانا تھا، ان کی معرفت کروانی تھی، تو رسول نے حکم دے دیا منبر۔ یہ منبر مخصوص ہے۔ اب ان سے متعلق جتنی باتیں ہیں وہ سب منبر سے ہوں۔ اب وہ جس کو خدا مان رہے ہیں تو ظاہر اس خدا کا ذکر جو ہے منبر سے ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے ہی اعلان کیا ہے کہ ہم کس خدا کے ماننے والے ہیں اور کس خدا کے جاننے والے ہیں۔ تصورات آپ کے کچھ بھی رہے ہوں، آپ اپنے اوہام سے بشریت اتنے زیادہ انبیاء اولیاء اوصیاء تشریف لے آئے، پہچنوائے، بتائے، مگر اس کے باوجود سب نے اپنی ہی تصویر قائم کی خدا کے بارے میں۔ کسی نے نہ نبیوں کی سنی، نہ اولیاء کی سنی، نہ اوصیاء کی سنی، نہ رسول کی سنی۔ جس کے جو سمجھ میں آیا اس نے اپنی تصویر خدا کے لیے قائم کر دی۔ اور علی ابن ابی طالب نے بتایا کہ جتنا ہی سوچتے سمجھتے اور بلندی کا اعتراف کرتے چلے جاؤ، بناتے چلے جاؤ، یہ سب صرف تمہاری ہی فکر ہے۔ اللہ کہیں اس سے بھی زیادہ اکبر ہے، ماورا ہے، بلند و برتر ہے۔ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ آپ کی تصویر ہے، اور آپ نے مصور کر دیا ہے، آپ نے محدود کر دیا ہے، اور جو محدود کیا اس نے اللہ کو نہ پہچانا، نے اللہ کو نہ جانا۔ تو صحیح معنوں میں معرفت خداوندی اگر کوئی کر سکتا ہے حالت امکان میں، قوت امکان میں، تو صرف ذوات محمد و آل محمد ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں معرفت خداوندی وہی کر سکتے ہیں اور وہی بیان بھی کر سکتے ہیں۔ انہی میں قوت و طاقت ہے، اس لیے کہ بیان کا تعلق زبان سے ہے، اور زبان کا تعلق افکار سے ہے، اور افکار کا تعلق عقل سے ہے، اور عقل کا تعلق قلب سے ہے۔ جب تک یہ صاف اور پاکیزہ اور بلند اور برتر اور بہتر نہ ہوں، اس وقت تک نہ افکار صافی ہوں گے اور نہ ہی پاکیزہ ہوں گے، اور نہ ہی بیان میں جلا آئے گا۔ بیان جو ہے وہ خود مولائی نے فرمایا کہ زبان جو ہے آئینہ قلب ہے۔ پتہ چلتا ہے زبان کھلی تو معلوم ہو گیا کہ آپ کون ہیں اور کہاں کے ہیں۔
طریقہ گفتگو ہے، اور اسی لیے اللہ نے دوسری عظمت علم کے بعد بیان ہی کو دی ہے۔ علم القرآن وعلمہ البیان، ظاہر ہے کہ بیان بعد میں سکھایا ہے، علم پہلے دیا ہے، اس لیے کہ جو دیا ہے اسے اب زبان پہ آنا چاہیے، تو زبان دی اور زبان کے ساتھ بیان دیا۔ تو اب یہ سب جو ہے وہ صرف انہی کو زیبا ہے، انہی کے پاس ہے، انہی کا کلام، انہی کے الفاظ، انہی کے معانی و مطالب، اور انہی کے لیے ہے، گرچہ ہدایت ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، لیکن کون سمجھتا ہے، کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خلق کیا، بنایا صرف اس لیے کہ اس کو پہچانے اور اس کو پہچانوائیں۔ پہچاننا اور پہچانوانا یہ دو کام ہے، اسی لیے بیان دیا، پہچاننے کے لیے علم دیا۔ جب علم ہوگا، جانیں گے تو دھیرے دھیرے جاننے سے پہچانیں گے، اور جب جان ہوگی، تھوڑا تھوڑا جان تو آپ بھی رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں صورت، جان رہے ہیں کہ ایک بشر ہے، ایک انسان ہے، سر پہ عمامہ لگا ہے، زیادہ سے زیادہ عالم ہوگا، بس اس سے زیادہ کیا۔ لیکن پہچانیں گے تو تب جب رہیں گے 7 سالوں، جب عادات و اطوار و رفتار و گفتار اور چیزوں سے واقفیت پیدا کریں گے، جزیات جانیں گے، دھیرے دھیرے تب پہچانیں گے۔ اور پھر اس پہچان میں جو ہمارے عادات و اطوار و رفتار و گفتار جو دنیا دیکھ رہی ہے اور دیکھے گی، اسی سے پہچانے گی دھیرے دھیرے۔ تو جس کو اچھا لگا وہ اچھی پہچان رکھے گا، جس کو برا لگا وہ بری پہچان رکھے گا۔ اب دونوں ایک ہی بات کہیں گے، اگر آپ پوچھئے کہ پہچانا انہیں، تو وہ بھی کہیں گے ہاں ہاں ہم تو ان کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہمارا سال کا رابطہ ہے، ارے ہم تو بہت قریب سے جانتے ہیں۔ اور اگر ذرا سا تلخ تجربہ ہوا ان کا ہم سے، اچھا ان کو کون پہچانے گا؟ تو عبارت تو ایک ہی ہے، مگر انداز فرق کر رہے ہیں، اور یہی انداز بتا رہے ہیں کہ ان کی حالات زندگی کیا ہے اور یہ کس طرح کے ہیں۔ اب میں کسی کو کچھ نہ کہوں گا، دنیا میں ہر فرد ایسے ہی پہچانا جاتا ہے، ایسے ہی جانا جاتا ہے۔ تو آپ نے پہچان لیا کہ پہچان کسے کہتے ہیں، اور آپ نے جان لیا کہ جاننا کسے کہتے ہیں۔ تو جاننا اور پہچاننا، اور جیسے ہی آپ پہچانتے چلے گئے، ویسے ہی مانتے چلے گئے۔ جب آپ کو پہچان پیدا ہوئی اور آپ کی پہچان اچھی ہوئی، نزدیک ہوئی، تو جیسے جیسے پہچانتے گئے ویسے ہی مانتے گئے۔ جاننے کا نام علم ہے، پہچاننے کا نام معرفت ہے، اور اسی طریقے سے جاننے پہچاننے سے جب ماننے لگے آپ، تو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اب آپ ایمان لے آئے، ماننے لگے آپ، اور اسی مان میں اور اسی معرفت اور پہچان میں جتنی پختگی پیدا ہوتی چلی گئی، ویسے یقین بڑھتا چلا گیا، اور جب یقین اپنے منزل عروج کو پہنچا تو اس نفس کو اطمینان پیدا ہو گیا کہ جو پہچانا تھا صحیح پہچانا تھا، جو جانا تھا صحیح جانا تھا، اور جو ایمان لے آئے تھے صحیح ایمان لے آئے تھے۔ جیسے ہی نفس کو پختگی پیدا ہوئی اور اطمینان آیا، ویسے ہی اس نے کہا نظروں کے سامنے سے پردے ہٹتے جائیں، تب بھی میرے ذرہ برابر فرق نہیں آنے والا یقین میں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ اس جملے نے اس بات کو بتایا کہ ہم کس طریقے سے مطمئن ہیں، اگر پردے ہٹ بھی جائیں تو ہمارے ذرہ برابر یقین میں فرق نہیں آنے والا ہے۔ جو خط قائم ہوا ہے وہ قائم رہے گا۔ یہ کون کہہ سکتا ہے پردہ پڑا ہو، ادھر کوئی بیٹھا ہو، ادھر کوئی دیکھ رہا ہو،
وہی ہے، وہی صورت، وہی شکل، وہی جواہر. اللہ اکبر. اور اگر ادھر والا کہیں یہ کہہ دے کہ اس کی صورت میری صورت، اس کی شکل میری شکل، اس کا ہاتھ میرا ہاتھ، اس کا قدم میرا قدم، اس کا پہلو میرا پہلو، اس کا نفس میرا نفس، اس کا چہرہ میرا چہرہ، اس کی زبان میری زبان، تب میں تو کہوں گا دور تک جانے کی ضرورت ہی نہیں، اپنے کو دیکھتا رہے. اب اگر وہ سجدہ کر کے نہ بتاتا کہ خدا کہاں ہے، یا علی آپ پر لاکھوں سلام جانے فدا کہ ساری قیامت ساری قدرت ہاتھ میں رکھنے کے بعد اسی اللہ کا اعتراف ہے اور اسی کے لیے سجدہ ہے، اسی کی معرفت ہے اور اسی کی معرفت کرواتے جاتے ہیں، بتاتے جاتے ہیں کہ اس لیے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اس کو پہچانے. صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اس کو پہچانے. انما خلقتم حسبتم انما خلقتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم کو ہم نے عبث پیدا کیا ہے، تم کو ہم نے ایسے ہی پیدا کر دیا بےہودہ اور باطل اور تم ہماری طرف پلٹ کے نہیں آؤ گے. فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو رب العرش العظیم. اکثر ملی ہوئی باتیں ہیں، تم پہچان لو، جان لو، غلط نہیں پیدا کیا، باطل نہیں پیدا کیا. گرچہ اللہ بہت بلند ہے، تمہاری فکریں وہاں تک نہ پہنچیں گی، تم وہاں تک نہیں جا سکتے ہو. بہت بلند ہے، بادشاہ ہے، یگانہ ہے، حق ہے، ذرہ برابر اس کے حق میں شک نہ کرنا. اور پھر اس کے بعد وہی جو ہے تمام کائنات کا مالک ہے اور وہی جو ہے ذل عرش العظیم، صاحب عرش عظیم ہے. تو کیا تم سمجھ رہے ہو کہ ایسے ہی خلق کر دیا گیا؟ تم کو کس لیے بنایا گیا؟ اب دنیا بھر کے تمام باتیں جو ہیں ان کو سلیکٹ کر کے آیات و روایات میں ایک آیت سامنے کر دی جاتی ہے اور واضح ہے، روشن ہے کہ ہاں بالکل بنایا اس لیے ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اس آیت کا جواب یہ آیت ہے. آپ کو سوال وہاں سے ملا، جواب یہاں سے ہے. اب جب اس نے کہا کہ ہم نے خلق نہیں کیا مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں، تب عبادت کے معنی ہے کہ خلقت کا پہلو جو ہے آپ کا وہ ایسا ہے کہ ایسی عبادت ہو کہ ہر وقت مقصد و غرض خلقت ادا ہو رہی ہو. جب پیدا اس لیے کیا ہے کہ اس کی عبادت ہو، تو ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت صرف مقصد خلقت و غرض پوری ہو رہی ہو. چلے ہم عبادت کرتے ہیں، گرچہ میں بار بار کہا کرتا ہوں پورے دنیا میں مجالس میں کہ سمجھتے رہیں عبادت کریں، اور انہوں نے کہا دوڑیے اذان ہو گئی، سجدے میں چلے جائیے، نماز پڑھیے، اس لیے کہ یہ عبادت ہے اللہ کی. اور بزرگان کا حج کریے، زکات دیجیے، خمس دیجیے، جہاد کیجیے، روزے رکھیے، زکات دیجیے، یہ سب عبادت ہیں. عزیزم بہت وقت نہیں لینا چاہتا، یہ عبادت نہیں ہے، یہ سب ذریعہ عبادت ہے. یہ عبادت نہیں ہے، یہ سب ذریعہ عبادت ہے. اللہ کی عبادت تو کچھ اور ہے. اسی لیے تو وہاں پہ بھی جا کے کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، ورنہ اس سجدے کا کوئی اعتبار نہیں، نہ اس رکوع کا اعتبار، نہ یہ قیام کا اعتبار، صرف اسی لیے قربتاً الی اللہ. اصل عبادت کچھ اور ہے، روح عبادت کچھ اور ہے. روح عبادت، اصل عبادت اطاعت پروردگار ہے. اصل عبادت، روح عبادت اطاعت پروردگار ہے. وہ کچھ اور ہے. حیران ہونا چاہیے، ہر لمحہ ہونا چاہیے، محضر میں ہو تب بھی ہونا چاہیے، غیبت میں ہو تب بھی ہونا چاہیے، ہر طریقے سے ہونا چاہیے. لہذا
کہ عبادت نہیں ہے، ذریعہ عبادت ہے. اور نہ یقین آ رہا ہو تو یہاں سے تصدیق لے لو کہ ایک شب میں 1000 رکعت پڑھتے تھے. ایک شب میں 1000 رکعت پڑھتے تھے مولا کائنات امیر المومنین. لیکن جب پیغمبر نے کہا کہ آج لیٹ کے سو جاؤ میرے بستر پر، توجہ کریں، تو پیغمبر نے کہا لیٹ کے سو جاؤ بستر پر، تب تو ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہیے سرکار آئے اس لیے ہیں آپ کہ عبادت کروائیے اللہ کی. میں 1000 رکعت پڑھتا ہوں، یہ 1000 کا کیا کروں گا، یہ 1000 کیا کروں گا، تو سنا رہے ہیں یہ 1000 کدھر جائے گا. توجہ کریں، یہ نہیں پوچھا، حکم پیغمبر ہوا، لیٹ گئے بستر پہ. تب دنیا کو بتا دیا عبادت نہ سجدے کا نام ہے، نہ رکوع کا نام ہے، نہ تسبیح کا نام ہے. عبادت اطاعت پروردگار کا نام ہے، اور اطاعت پروردگار بغیر رسول کے اطاعت کے ممکن نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. لہذا یہ عبادت اصل اطاعت پروردگار ہے، جو ہر حال میں کرنا ہے. جب گھر میں ہو اور ٹی وی کے سامنے ہو اور ڈرائنگ روم میں ہو تو تبلیغ یاد نہیں آتی ہے، تب امر بالمعروف بھول جاتے ہیں، تب نہیں منکر نہیں کرتے ہیں. ہم ان سے بہت پریشان ہیں، امر بالمعروف نہیں منکر والوں سے. یہ جہاں مجمع دیکھا امر بالمعروف نہیں منکر، ارے تم نے اپنے کو بھلا دیا. توجہ کریں، تنسون انفسکم، کیا تم نے اپنے کو بھلا دیا، اپنے پہ امر بالمعروف کرو. تب یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو موقع ہے، ابھی تو وقت ہے. یہاں پر دکھائیے آپ اپنی تنہائی میں اطاعت، اور اس کے بعد بد میں اطاعت، اور اس کے بعد موقع اور ماحول تمام دیکھیے اطاعت کی. اور یہ بھی سنتے جائیں، جیسے ہی حکم دیا کہ لیٹ جاؤ ویسے ہی، اور رات بھر سونا تو ویسے ہی یہ پلٹ کے نہیں کہا کہ 1000 رکعت پڑھتا ہوں. اور ان 1000 رکعت میں کتنے سجدے ہوں گے، کتنے رکوع ہوں گے، یہ سب میں کرتا ہوں، اس کا کیا ہوگا. سب یہ پوچھا آپ کی جان بچ جائے گی میرے سونے سے. قیامت تک کے لیے لکھ کے دے دیا کہ علی لیٹے کس لیے تھے. کس لیے لیٹے تھے، آپ کی جان بچانے کے لیے لیٹے تھے. آپ کی جان بچ جائے گی. معلوم ہوا رسالت اور رسول کی جان بچانا اصل عبادت ہے، اصل عبادت ہے. اس لیے فرمایا ہے کہ جو شخص میری حمایت کرے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اور اپنے قلب اور دل سے، وہ منا، وہ مجھ میں سے ہے. توجہ کریں آپ، یہ ہے عبادت، یہ ہے، یہ اصل عبادت ہے، یہ روح عبادت ہے. دادا لیٹ گئے اور اب دنیا پوچھے کہ کیا ہے، یہ ہے کہ وہ ہیں، کون افضل کون مفضول. بحثوں میں پڑھنا نہیں چاہتا، چھیڑنا نہیں چاہتا. سب یہ کہ مجھے تو سادی باتیں کرنی ہیں. اب یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ کون، اب یہ سوچئے کہ کون جو ہے وہ 1000 رکعت پڑھنے والا، جس میں ایک رکعت میں 2 سجدہ، اور ایک سجدے کا وزن کسی کو پتا نہیں جان سکتا کہ وزن کیا ہے ایک سجدے کا، نہیں سمجھ سکتا. پوری کائنات اگر مل جائے تب بھی تول نہیں سکتی. دعویٰ نہیں ہے، دلیلیں ہیں، تول نہیں سکتی، جان نہیں سکتی، سمجھ نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ بہت بڑا امر، سجدہ بہت بڑا فعل، سجدہ بہت بڑا یہ عمل. علی ابن ابی طالب کا ہے، ایک چھوٹے سے عمل کو نبی نے فرمایا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یعنی ثقلین زمین آسمان، ماشاء اللہ، سب جو ہے ثقلین، سب کی عبادتیں سمٹ جائیں اور وہ سب ایک پلے میں رکھی جائیں، اور ایک ضربت علی کی. توجہ کریں
کہ سجدہ کیسا ہے علی کا، آپ خالی اسی پر تصور کرتے جائیں تو گھنٹوں لگیں گے اور بات مکمل نہ ہوگی۔ کل یقین کا سجدہ ہے، کل یقین کا تو 1000 سجدہ، اور محمد مصطفیٰ کی جان کا بچانا، اپنا پوچھنا کون افضل ہے کون مفضول ہے، بحث نہ کرنا، صرف سمجھتے جاؤ، غور کرتے جاؤ، فکر کرتے جاؤ کہ کس کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہر آن ہر لمحہ عبادت ہو، چونکہ وقت میں تنگی ہے، شدت سے انتظار ضرور تھا آپ کو ہمیں اور آپ کو ہمیں، لیکن میں کیا کروں، اب حالات ایسے ہیں، وقت ایسا ہے، لہذا تنگی کے لحاظ سے جلدی جلدی وہ باتیں کہنے کے بعد ساتھ اصل مقصد اور مفہوم تک پہنچنا ہے کہ ان بزرگواروں کو ایصال ثواب ہو جائے جو زندگی بھر ذکر اہل بیت کرتے رہے۔ تمام ذکر اپنی جگہ پہ ہیں، صرف یہ واحد ذکر ہے جو اتنا عظیم ہے، ایک تو خالی یہی ہے کہ ان کا ذکر خدا ہے، اس میں تو کسی کو شک نہیں کہ ان کا ذکر خدا ہے۔ کسی مسلمان مومن کو تو شک ہونا بھی نہیں چاہیے، کسی بھی مسلمان کو بھی شک نہیں ہے کہ ذکر اہل بیت ذکر خدا ہے۔ ان کا ذکر ہو ذکری، ان کا ذکر میرا ذکر ہے۔ ہمارے متعدد جگہوں پر تو ظاہر ہے کہ ذکر، ان کا ذکر جو ہم ذکر بولتے ہیں، عوام ہیں، ظاہر الفاظ ہیں، بولتے ہیں، الفاظ مختلف جگہ استعمال ہوتے ہیں، معانی کچھ اور ہوتے ہیں، کسی اور میں استعمال ہو جاتا ہے، سمجھنے کچھ اور لگتے ہیں، ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے، لیکن ذکر کے معنی یہ سب کچھ نہیں ہے۔ جو بولتے چلے جائیں وہ ذکر ہے، جو پڑھتے چلے جائیں وہ ذکر ہے، جو کہتے چلے جائیں وہ ذکر ہے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ ذکر کے معنی ہے یاد، یعنی ایسی یاد کہ اس کو دیکھیے خدا یاد آ جائے۔ اللہ اکبر، نہ تسبیح سے یاد آتا ہے، نہ سجدے سے یاد آتا ہے، نہ رکوع سے یاد آتا ہے، جیسے ہی صورت دیکھی کاما ہاذا الفتیٰ، کتنا بہترین و خوبصورت اللہ نے بنایا ہے، ارے اس سے بہتر تو کوئی نہ تھا، ارے یہ قمر بنی ہاشم ہے، یہ ہاشم کا لال ہے، یہ ہاشم کی جان ہے، یہ ہاشم کی روح ہے، اور ایک کو دیکھا کہاں چھوڑو ہاشم ہوشم تک کہاں لے جا رہے ہو، یہ اسد اللہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کے کون ہوگا؟ یہ اسد اللہ ہے، اللہ کا شیر ہے، اس کو دیکھیے اللہ کی قدرتیں یاد آتی ہیں۔ سب سے بڑے ذکر کا نام اللہ نے جو رکھا ہے وہ محمد و آل محمد ہے۔ ان کا ذکر، اللہ کا ذکر یہ ہے کہ ان کے ذکر میں اللہ کی یاد ہے، ان کے بیان میں اللہ کی یاد ہے، خود ان کی ذات میں اللہ کی یاد ہے۔ جو دیکھیے اللہ یاد آئے، ان کے تمام حالات کو پڑھیے اللہ یاد آئے، یعنی اللہ جو ہے وہ اس کے تک پہنچنے کا راز صرف یہ ہے، اور یہی ہو سکتے ہیں تو بہت آسانی ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو لے آئیے، سمجھے سبھی چیز جو ہے اللہ کی مخلوق ہیں، سبھی چیز کو اللہ نے خلق کیا ہے، بنایا ہے، تو ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تک پہنچانے والی ہیں۔ جب یہ کہیے تو سب کے سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب آل محمد کا نام لیجیے چپ ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایسے کہیے کہ سورج اللہ کا پتہ دے رہا ہے، چاند اللہ کا پتہ دے رہا ہے، سب کے سمجھ میں آتا ہے۔ یہ آسمان اللہ کا پتہ دے رہا ہے، پھر ہاں جو اللہ بنایا ہے، اللہ نے قدرت کی، اللہ کی قدرت کا مشاہدہ یہاں پہ ہوتا ہے۔ لیکن جیسے کہیے کہ علی کی ذات، خاموش ہو گئے، اب اللہ یاد نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور علی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی کوئی آیت مجھ سے زیادہ بڑی نہیں ہے، کوئی آیت مجھ سے زیادہ بڑی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چاند دیکھو، سورج دیکھو، اور تم یہ آسمان دیکھو، یہ زمین دیکھو، یہ کائنات کی ہر شے کو الگ الگ دیکھتے رہو، جو جو یاد آئے، جو جو سمجھ میں آئے، وہ سب خالص مجھے دیکھ لینے میں یاد آئے گا، سمجھ آئے گی پوری کائنات سمجھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب معرفت رکھتے ہیں، یہ سب ان کی معرفت رکھتے ہیں، یہ سب ان کو پہچانتے ہیں، یہ سب ان کو جانتے ہیں۔ اگر پہچانتے نہیں تھے تو کیسے اشارے پہ طرف چلے آتے تھے؟ اگر پہچانتے نہیں تھے تو کیسے
عقل جو ہے کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے یقیناً سمجھو، مگر 40 سال سے ایسے میں لگے ہوئے ہیں تو ہم سے زیادہ سمجھنے لگے۔ کیا سمجھ میں کیسے ہے بھائی؟ اتنا بڑا ستارہ اتنا بڑا ہو کر کے کہاں یہ آ جائے گا چھوٹا؟ اگر تیری عقل میں آ جاتا تو یہ معجزہ کیسے ہوتا؟ معجزہ کیسے ہوتا؟ معجزہ کو جو کہتے ہیں جس میں عاجز رہ جائے عقل، اور یہی تو خدا بتا رہا ہے کہ کوئی کتنا بڑا ہو، کائنات کا کوئی کتنا بڑا ہو، جب در سیدہ ہے تو سب چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ یہی تو بتانا ہے، سب چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ اور اتنا بھی مان لیا ہوتا تو کم سے کم یہ کہلاتے کہ ہماری معرفت جو ہے ان کی حد تک ہے، ان کی حد تک ہے، وہاں تک ہے، بہت زیادہ بڑھتے کہتے وہاں تک ہے، لیکن ہم نے تو اتنا بھی نہیں پہچانا جو سورج نے پہچانا، کیا ہم نے پہچانا؟ جو چاند نے پہچانا، کیا ہم نے پہچانا؟ حد یہ ہے کہ حیوانوں تک بھی نہ پہچانا۔ آپ ملاحظہ کریں کہاں ان کی معرفت؟ پیغمبر نے فرمایا من اللہ علیہ بمعرفت اہل بیتی، جو شخص کے اوپر اللہ تعالی یہ منت اور احسان کر دے کہ ہمارے اہل بیت کی محبت اسے دے دے، جس شخص کو یہ دے دے تو سمجھئے لو آتا اللہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کر دیا الخیر کلہ، سارا خیر دنیا کا دے دیا۔ اگر اس معرفت میں اللہ پوشیدہ نہ ہوتا، توجہ کریں آپ، تو کل خیر کہاں سے آتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت اہل بیت یہ میں اللہ پوشیدہ ہے، معرفت اہل بیت ہی میں پوشیدہ ہے، کسی سے سمجھ میں آئے گا، کسی سے پہنچیں گے۔ ایک چھوٹی سی چیز ہے، حکم تو دے رہا ہے، کر کے دکھا دے مجھے، حکم دے رہا ہے، کیا پیغمبر تم ان سے کہو کہ یہ سب ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان سے کہو یہ جتنے مومن و مسلمان ہیں کائنات کے سب، ان سے کہو اگر اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو۔ اب اللہ سے محبت کرنی ہے، بغیر محبت کے نبی کی پیروی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ بغیر محبت کے بے شک سے پہلے سارے کفار پیروی کر رہے تھے، ارے اللہ نہیں کر رہے تھے، امین بھی مان رہے تھے، ساجد بھی مان رہے تھے، جو کہہ دے رہے تھے کرنے کو تیار تھے، لیکن جب اللہ کی محبت بیچ میں آئی تو کہا ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، لستا مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، توجہ کریں آپ، تو پیروی کدھر گئی؟ اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ سے محبت نہیں ہے، کہا اگر ایمان لے آئے اللہ سے محبت ہو گئی تو ان سے کہو کہ میری پیروی کریں۔ اللہ کی محبت، اللہ سے محبت کیا ہے؟ اب آپ بڑے تنگن سے بولیں دل میں ہوتی ہے، بس دل میں ہے، دل میں رہتی ہے، ارے بھائی کیسے ہوتی ہے، کس سے ہوتی ہے؟ محبت کیا ہے؟ محبت کہتے ہیں کسی شے کی طرف کسی شے کا رغبت پیدا کرنا، یہ ہے محبت، رغبت الشیء الی الشیء، کسی چیز کا کسی چیز کی طرف رغبت پیدا کرنا۔ میں حد ادب ہے، آپ دن بھر دیکھتے ہیں ان کو ان سے محبت، ان کو ان سے محبت، ان کو ان سے عشق، ان کو ان سے عشق، کیوں؟ اس لیے کی چیز دکھ رہی ہے، چیز پسند آ گئی ہے، رغبت پیدا ہو گئی ہے۔ اب اللہ کا مجھ سے محبت تو میں کس چیز سے محبت کروں؟ یا اللہ
انبیاء اسے کہتے ہیں، اولیاء اسے کہتے ہیں، جانتے سب ہیں مگر منتظر ہیں جب تک اجازت نہ ہو اگلا جملہ کیسے ادا کریں، اس لیے انتظار میں ہیں کہ نہیں یا اللہ یہ قوم ہے کیا کروں، کیا نہیں دیکھ سکتا، ہرگز نہیں دیکھ سکتا، کیا کروں گا، پھر لیا دکھا دے ان کو اگر دیکھ سکتے ہو تو۔ اب جب دیکھنے کی بات آئی تو اب دیکھنے کی حالت آئی تو کیسے دیکھتے، بس اتنا ہی لکھا قرآن نے کہ ایک ذرہ فتجلی ربہ، ایک ذرہ تجلی کیا اور اس کے بعد موسیٰ بھی الٹ گئے، قوم تو تیا پاچا ہو گئی، کچھ پتہ ہی نہیں کون کدھر گیا۔ تو جب تجلی ہوئی 1 منٹ کے لیے، اللہ اکبر، تو پھر یہ کعب نہ لا سکے، یہ دیکھ نہ سکے، تو یہی تو کہا تھا نہیں دیکھ پاؤ گے، باتیں ہی ہوئی نا، اتنا سادہ روشن۔ اب میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ سب تو سنتے ہی رہتے ہیں، میرا صرف یہ کہنا ہے کہ چونکہ اس کا دعویٰ ہے کہ لا یدرک الابصار، آنکھیں دیکھ سکتی نہیں، آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں ذرہ برابر، مگر قرآن کی لفظیں ہیں کہ موسیٰ جو ہے وہ صحیفہ جن کو ایسے ہوا اور موسیٰ جو ہے پلٹے گر گئے، تو آنکھ بند ہو گئی، چکا چوند ہو گئے، دیکھ نہ پائے۔ اب سوال یہ ہے کہ آنکھ جب کھلی ہو اور سورج کی طرف دیکھ رہے ہو آپ اور آنکھ کھلی ہو، جیسے ہی دیکھا آنکھ بند ہو گئی، اسی کو چکا چوند کہتے ہیں نا، جب روشنی زیادہ ہو اور آنکھ آپ کی کھلی ہو پھر بند ہو گئی۔ تو میرا اتنا ہی سوال ہے کہ جتنے سیکنڈ در سیکنڈ در سیکنڈ اگر جو ہے اس کے اندر آنکھ کھلی رہ گئی تو کچھ تو دیکھ لیا ہوگا، کچھ تو دیکھ لیا ہوگا، اور وہ کہہ رہا ہے دیکھ نہیں سکتے ہو۔ یا اللہ میری بات پہنچی کہ نہیں پہنچی ہے؟ اگر کچھ بھی ایک لمحے کا سونا، ایک لمحے کا سواں حصہ بھی آنکھ کھلی رہی اور اتنا بھی اگر جلوہ آ گیا تو چکرے وہ یدرک الابصار، وہ سب کو دیکھتا ہے، لیکن لا تدرک الابصار، اس کو ابصار نہیں دیکھ سکتے، مگر یہ ایک لمحہ بھی موسیٰ کی اتنی کھلی رہی تو دیکھا۔ توجہ کریں، یا تو مانو کہ قرآن غلط ہے، اب بتاؤ قرآن صحیح ہے یا غلط ہے، تو ہم مومن ہیں، مومن کبھی قرآن کو غلط کہہ نہیں سکتا، تو دیکھا تو نہیں مگر آنکھ کھلی اور بند ہوئی، اللہ اکبر، جو کھلی اور بند ہوئی تو کچھ تو دیکھا۔ تب دوسری بات مانو، یا یہ مانو کہ قرآن غلط ہے اور یا یہ مانو کہ جو چمکا وہ خود نہیں تھا۔ قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا۔ اور جتنی ہلکی اتنا دیکھ لیا، ظاہر ہے کہ وہ سب کو دیکھتا ہے، لا تدرک الابصار، آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی، اور موسیٰ نے اتنا ہی صحیح دیکھ تو لیا۔ تو جتنا دیکھا یہ بتا رہا ہے کہ وہ نہیں، آپ سمجھے کہ من عظمت نورہ خلق اللہ، انوار اللہ نے اپنی عظمت نور سے پیدا کیا تھا، اسی لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا دھوکہ نہ کھانا یہ تمہارے جیسے ہیں، یہ دھوکہ نہ کھا لینا تمہارے جیسے، ہما ظاہرہما بشریۃ، ظاہر ان دونوں کے ایسے ہیں کہ بشر نظر آتے ہیں،
बशरियतुन व बातिनुहुमा लाहूतियतुन, और बातिन इनका नूरानी है, बातिन इनका मलकूती है, ये नूर मुजस्सम है। तो जाहिर बशर देखते ना, क्यों? इसलिए ईमान ने जवाब दिया कि क्यों ऐसा किया गया। अल्लाह ताला जअलल्लाहु, अल्लाह ने इनको रख दिया हुमा, इन दोनों को फी हयातिल नासूतिया, इंसानों की हैकल और सूरत में, ताकि इंसान जो है वहशत न करे, ताकि इंसान जो है वो देख सके, अयतीको, ताकि ये कुव्वत पैदा कर लें, ताकि इनको देख सके इनकी आंखें, वरना नूर इलाही का मुशाहिदा मुमकिन नहीं है। तवज्जो करें, यहाँ खुदा कहीं नहीं आ सकता और नजर नहीं आएगा आपको, हर जगह है। खुदा को कोई देख नहीं सकता, हर जगह है। उसका नूर ऐसे जाहिर न होगा कि तुम सिमट लो या तुम महसूस कर लो या तुम उसमें हिस्सा पैदा कर जाओ, है हर जगह। मगर एक जगह ऐसी है जहां पर मोहम्मद अपनी असलियत को जानने वाला था, और जब असलियत को पहुंचने वाला हुआ तो कहा आओ अब आगे आओ। तो पहचानने वाला कह रहा था कि मैं अपनी हकीकत जान रहा हूं। तवज्जो करें, इसलिए कि तू अपनी असली हालत पर जाएगा तो यहाँ न कुव्वत रह जाएगी, न ताकत रह जाएगी, न ये पर रहेंगे, न हम रहेंगे। अल्लाह अकबर। अब इससे बेहतर मैं क्या समझाऊं आपको, ये इतना बुलंदी पर है, इतनी बुलंदी पे है कि नहीं से कोई देख सकता है, नहीं से कोई समझ सकता है। ये किसके सिफात हैं? अल्लाह के सिफात हैं कि न देख सकते हो न समझ सकते हो। मेराज पर मोहम्मद जैसे ही पहुंचे, एक हद के बाद मासूम आंखें भी नहीं देख पाएंगी, एक हद के बाद मासूम फिक्रें भी नहीं समझ पाएंगी। अब वो उस बुलंदी पे पहुंचा कि अगर इससे आगे बढ़ा, तवज्जो करें, तो मैं खत्म हो गया, मैं चला जाऊंगा। अब यहाँ पर एक लतीफ बात है, हमारे असातीज़ दरमियाने दर्स कभी कभी बातें कह दिया करते थे और वो बातें याद रह जाती थी। तो अब उसमें ये लतीफ मसला है कि यहाँ अल्लाह कह रहा है कि असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। हम इसको ले गए रातों रात, और ले कौन गया? जिब्रील लेके गए। रातों रात हम इसको ले गए, लेकिन ले जिब्रील गए। असला इसका और कुछ न था कि आप यही कहें कि जिब्रील का फेर अल्लाह का फेर है। अल्लाह अकबर। जिब्रील जो करें वो अल्लाह कर रहा है, अल्लाह के हुक्म पर कर रहा है। मलक है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कितना आसान है, जिससे भी पूछ लीजिए जिब्रील का फेर तो अल्लाह का फेर है। क्यों? कहा इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से कर रहा है। अल्लाह अकबर। जिब्रील करे, अल्लाह अकबर, जिब्रील करे तो अल्लाह का फेर है। अल्लाह अकबर। आप तवज्जो करें, अगर उस्ताद जिब्रील करे अल्लाह का फेर नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। मलक जो है वो कुछ कर सकता है। बात आगे ही बीच में ठहरा जा रहा हूँ। मलक जो है मलकुल मौत। अब क्या हुआ? कहा कि मौत का मलक है, ये जो है मुर्दा कर देता है, और फिर यही जब मौत करता है मुर्दा, रूह कब्ज कर लेता है, तो यही फिर जिंदा भी कर देता है। ये कैसे? कहा कितनों को देखा जिंदा होते, इसलिए कि यही ने मौत दिया, इसी ने रूह लौटा दी, तो वो मुर्दा जिंदा हो गया। तो ये मलक जो है इसमें इतनी सलाहियत है कि ये मुर्दा को जिंदा भी कर दे, इसमें इतनी सलाहियत है कि ये किसी को मौत भी दे दे। अल्लाह अकबर। ऐसा करें आप, ये है कौन? उनका मलक है। अब सलमान ने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने अपने आंखों से देखा है, मैं गुजर रहा था, मैंने कहा दला था मैं ज़ियारत कर लूं। जैसे ही दर खुला देखा, अंदर सर किया तो देखा सैयदा सो रही हैं, चक्की चल रही है, झूला झूल रहा है। वो मैं घबरा के बाहर आ गया, या रसूल अल्लाह क्या है? आपने कहा पहचाना कौन था? कहा कोई नहीं दिखाई दिया। कहा दिखाई कैसे देता? जिब्रील झूला झुला रहा था, दिखाई चक्की चला रहा था। तवज्जो कर रहा हूं मेरी बात पर। ये
समझ में नहीं आता है, उम्रें गुजार दी हैं, फिर भी नहीं समझ में आता। जैसे ही आपने कहा कि मौत के भी मालिक हैं ये, रिज़्क़ के भी मालिक हैं ये, हयात के भी मालिक हैं ये, उन्हें कैसी निस्बतें दे रहे हैं? ये तो अल्लाह की निस्बतें हैं, अल्लाह ही कर सकता है। अरे अल्लाह खुद आता है करने। एक आदम की खिलकत में जिब्रील को वास्ता बनाया कि नहीं बनाया? तवज्जो कर रहे हैं आप? एक आदम की खिलकत में तेरा बाप पैदा हुआ जिब्रील के वास्ते से। जिब्रील मिट्टी ले आ, अब यहाँ की ले आ, अब वहाँ की ले आ, तवज्जो कर रहे हैं आप? तो जिब्रील मिट्टी ला रहा था, अगर मैं इतना ही पूछ लूं ये हुक्म कौन दे रहा था? मैं तुझसे पूछता हूँ, ये हुक्म कौन दे रहा था? अल्लाह दे रहा था। अल्लाह कहाँ से दे रहा था? बता मुझको। अगर मुंह से बोला तो अल्लाह नहीं रहा, अगर जबान इस्तेमाल की तो अल्लाह नहीं रहा। अब तो कोई जगह है जहाँ से कलाम इलाही निकल रहा है। कहीं तो है जहां से हुक्म खुदा निकल रहा है, जिब्रील सुन रहा है, करता जा रहा है। जहां से निकले कलाम इलाही उसी को कलिमतुल्लाह कहते हैं। समझ रखना, अन्नहुम कलिमतुल्लाह, आप अल्लाह के कलमा हैं। तवज्जो करें, कलमा किसे कहते हैं? तवज्जो रहे, आप मुझे बोलते मैं अल्लाह फम, जो कुछ भी मुझे आप बोले यही जो है ये कलमा है ना? और होता क्या है? मुझे जो बोल रहे हैं, अल्फाज निकल रहे हैं, ये करता क्या है? जबान से तो निकलता है, लेकिन जो दिल में छुपा है उसी को जबान से जाहिर कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो छुपी हुई चीज का मजहर ये जबान है। बात समझ में आई? अल्लाह के मंशा इरादा जो छुपा है उसी के मजहर का नाम मोहम्मद मोहम्मद है। इन्नहुम कलिमतुल्लाह। मजहरे कलमात इलाही, मजहरे इरादा इलाहिया, मजहरे इंशाअ मशीयत इलाहिया है। इन तक नहीं पहुंच सकते। बस में किसी ने इमाम सादिक से आंखें लड़ाते हुए एक मरतबा करीब हुआ और सहाबी था, 7 का, और कहने लगा आप अपने कुछ फजाइल बयान कर दें। हजरत ने कहा ताब न लाएगा। उसने कहा कि मौला मैं पुराना सदा हुआ आपका सहाबी हूँ, मैं और ताब न लाऊं, आप कुछ तो सुना दीजिए। आपने कहा मेरे बड़े फजाइल हैं, तू कहाँ तक बर्दाश्त कर पाएगा और कहाँ तक समेट पाएगा? उसने कहा सबसे बड़ी फजीलत जो होगी आप कहेंगे वो तो मैं जानता ही हूँ। हजरत ने पूछा क्या जानता है? उसने कहा इल्म से बड़ी कोई फजीलत नहीं है, इल्म सबसे बड़ी फजीलत है। उलमा हैं, खुतबा हैं, जाकिरीन हैं, उन्हीं के साले सवा की मजलिस है। आप उलमा हैं और यहाँ पर देते हैं वो मार्फत रखने वाले। इल्म से बड़ी चीज कुछ भी नहीं है, इससे बड़ी फजीलत क्या होगी? इमाम ने मुस्कुरा कहा है शर्मिंदालिक, अरे ये तो मेरी थोड़ी फजीलत है। अल्लाह अकबर। अगर युस्र और रुस्र का मानी मालूम है आपको, ये तंगी और ये सहलंगारी का ऐसर यानी युस्र यानी बहुत छोटी सी चीज, बहुत हल्की सी चीज, बहुत ही हल्की फुल्की चीज। अल्लाह अकबर। जिसे तुम गहरा समझते थे इल्म, और ये जानता है कौन सा इल्म? इसने कहा वो मैं जानता हूँ। हजरत ने पूछा क्या जानता है? उन्होंने कहा अल्लाह रब्बुल अज़ीज़ मुबीन, हर खुश को डर के आप मालिक हैं। हर चीज को आप जानते हैं, अब इससे बड़ी चीज क्या होगी? आपने कहा ऐसरु मिन ज़ालिक, ये जो है वो थोड़ी चीज है, ये हल्की चीज है। मुलाहिजा कर रहे हैं आप, बर्दाश्त न कर पाएंगे, ताब न ला पाएंगे, हमें नहीं बयान करना चाहिए, इसलिए जमाना नाहिली का है, नाकदरी का है, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। लेकिन ऐसरु मिन ज़ालिक, पर थोड़ी चीज है ये इल्म, तो ये तो थोड़ा सा है जो सामने है, जिसे तू जानता है। जहां अल्लाह रब्बुल अज़ीज़ मुबीन, हर खुश को तरसिमती
قلوب الائمہ، ائمہ کے دلوں کو موردن لارادتہ ومشیتہ فاذا شاء اللہ شاء، جب اللہ چاہتا ہے تو یہ بھی چاہنے لگتے ہیں، جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو یہ بھی ارادہ کرنے لگتے ہیں۔ تو تم کیا سمجھ رہے تھے کہ خالی ابھی تک ہم کہہ رہے تھے تو تم بابا کر رہے تھے خالی یہی سمجھ کر کے کہ ارے بھائی یہی نہیں تھے، اشارہ کر رہے تھے تو پلٹ رہا تھا؟ ارے اللہ یہی نہیں ہے، بلکہ جب یہ اشارے کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے تو مشیت پروردگار تھی، ارادہ الہیہ تھا، ارادہ الہیہ پہ پلٹا تو تم تو خالی سورج کو دیکھ رہے ہو، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ ذاتیں ایسی ہیں جہاں ارادہ الہی ساتھ ساتھ ہے۔ یہ نازبرداری کر رہے ہیں، یہ ارادہ الہیہ کی نازبرداری کر رہے ہیں۔ جب وہ چاہتا ہے تو یہ بھی چاہتے ہیں، جب وہ ارادہ کرتا ہے تو یہ بھی ارادہ کرتے ہیں۔ اس سے آگے حد ادب ہے، اس سے آگے صلاحیت کی ضرورت ہے، اس سے آگے نہیں جاؤں گا، یہیں سے نیچے اتر آؤں گا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کون ہے؟ آپ پوچھ رہے تھے، آپ کی صورت دکھ گئی، اب یہ سمجھ میں آ گیا۔ آپ ملاحظہ کیجئے، یہ جو سمجھ لیجئے کہ لا رقم ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ لا اصغر ولا اکبر، کوئی اصغر و اکبر نہیں ہے، کل شیء، ہر شے اس کے اندر ہے، سب چیز موجود ہے۔ اب آپ کا ذہن اور عقیدہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کا علم تھا سب اس میں ہے، اور اگر مدلل بھی کر دیتا ہوں کہ تاکہ آپ کا عقیدہ اور مضبوط ہو جائے مگر بھی کہوں گا اب یہ عقیدہ آپ کا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ سب اس میں ہے، اس لیے کہ ماں سے اللہ کے علاوہ سب چیز ہے اور ہر چیز اس میں ہے۔ کل کہا ہے نا، تو ہر چیز اس میں ہے، تب سب اس میں ہے۔ تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں سارا اللہ کا علم یہ ہے، اور اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں آل محمد جو ہیں سارے اللہ کے علم کے مالک ہیں۔ اللہ اکبر، اگر یہاں تک رہ جاؤں تو یہ مقصری ہے۔ میں نے آل محمد کو پہچان تو لیا کچھ، توجہ کرو آل محمد کو تو پہچان لیا کچھ، لیکن اللہ کی پہچان کم کر دی۔ توجہ کرو، ہم کم کرنے نہیں آئے ہیں، ہم بڑھانے آئے ہیں۔ جو تمہارے پاس نہیں ہے وہ دینے آئے ہیں، چاہے اتنا بڑا لگاؤ چاہے اتنا بڑا لگاؤ، تمہارے پاس جو نہیں ہے دینے آئے ہیں، کم کرنے نہیں آئے ہیں۔ سیکھو، سیکھ کے امت کو بتاؤ، ایسے نہیں دیا جا سکتا، ایسے نہیں بولا جا سکتا، سوتے ہوئے آنکھ ملتے ہوئے انٹرنیٹ پہ دیکھا بولنے لگے، ایسے نہیں ہوتا، پہلے دل میں رکھو۔ نکلے تو قوم کو ویسے دو جیسے علی کو رسول اللہ نے کہا، رسول اللہ نے دکن کہا، رسول اللہ نے کبوتر کے اپنے بچوں کو جیسے دانا ٹنگاتی ہے، بس قوم کا مالک وہی ہے جو اپنی قوم کو ایسے کھلائے پلائے۔ کون سی چیز؟ روٹی نہیں، دال نہیں، چاول نہیں، گوشت نہیں، یہ رزق اعلیٰ جو ہے، اسی کا نام جو ہے معرفت ہے، اسی کا نام علم ہے، اسی کا نام یقین ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اس کو چاہیے، اس کے رہبر ہیں محمد و آل محمد، یہ عطا کیا، یہ دیا۔ اگر ان کے نام سے کھڑے ہو رہے ہو تو پہلے جذب کرو، دل میں رکھو اور پکاؤ، اور اس کے بعد جب پک جائے، پختہ ہو جائے، تب دہان سے نکالو اور نکال کے ٹنگا دو، تاکہ جب یہ نکلے تو یہ دوسرے کو ٹنگائے، وہ تیسرے کو ٹنگائے، کام بندی چلی جائے بجائے بگڑنے کے۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں جو بزرگوں نے ٹنگایا تھا اس کو یہ خردوں نے خراب کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ خراب کر رہے ہیں۔ ان سے آگاہ ہو جاؤ، یہ خراب کر رہے ہیں، میرا میسج ہے، یہ خراب کر رہے ہیں، خراب نہ کریں۔ ان سب سے گزارش ہے، سب بھائی ہیں، لیکن اپنے دل میں پختہ کرو اور بناؤ، اور اس کے بعد تمہیں اس کو جب پختہ ہو جائے تو ٹنگاؤ۔ جب ٹونگے گا تو پھر یہ سجدہ سمجھ کے کرے گا، یہ سجدہ سمجھ کے کرے گا کہ اب یہ سجدہ کا محل ہے، کر لینا چاہیے، یہ سجدے کا محل ہے، کر لینا چاہیے۔ تو ویسے ہی کرے گا جیسے علی نے کیا تھا، ویسے ہی کرے گا جیسے حسن نے کیا، ویسے ہی کرے گا جیسے حسین نے کیا، ویسے ہی کرے گا جیسے ساجدین نے کیا۔ پھر سجدے میں ذرہ برابر جنبش نہیں، دنیا پوری لگ جائے، سر سجدے
جو کچھ ہے یہی تنہا علم خدا نہیں ہے. یاد رکھو یہ علم خدا نہیں ہے. قرآن خود کہتا ہے کہ اس کے علاوہ ما تدری نفس بأی ارض تموت. کوئی نفس یہ نہیں جان سکتا کہ کون سے زمین پہ مرے گا. ارے بھیا رات ملاقات ہوئی تھی, یہیں ملے تھے, صبح خبر آ گئی کہ ارے وہ تو لندن پہنچے ہوئے تھے, کیا ہوا, ہارٹ اٹیک ہو گیا, مر گئے. ارے مرنا تھا تو یہی مر گئے ہوتے, وہاں کیسے مر گئے. ارے جانا نہیں چاہیے تھا. ارے جانا کیوں نہیں چاہیے تھا؟ اس نے اپنی مشیت و تدبیر سے پہنچایا وہاں. مرنا وہاں تھا جو تجھے نہیں جانتا تھا, کسی کو نہیں پتا. تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر, چیزوں سے ماورا وہ سب علم خدا میں ہے. ایک نہیں دسیوں مرتبہ میں نے بڑے بڑے ممبروں سے تکرار کیا, صرف اس لیے کہ آپ کے ذہنوں میں اتر جائے, آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے. اسے تکرار نہ سمجھنا اگر کوئی مجمع میں سنے ہوئے ہو کسی میڈیا سے, تو یہ دل میں بیٹھنے کے لیے ہے. اور بار بار تکرار کرتا ہوں کہ علاوہ اس کے جو قرآن میں ہے, علاوہ اس کے جو حکمت میں ہے, علاوہ اس کے بھی اور اللہ کے پاس ہے ہر چیز, اور ہر چیز سے ماورا اس کا علم ہے. اب اس نے جو ظاہر کر دیا ہے وہ یہ ہے, سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ وہ یہ ہے. میں چاہ رہا تھا کہ آگے نہ جاؤں, پتہ نہیں آپ لوگ آمادہ ہیں نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد والا. وہ یہ ہے جو ظاہر کر دیا ہے, ورنہ بہت کچھ چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بہت کچھ چھپا ہوا ہے جو اس کے پاس ہے, مگر جو ظاہر کر دیا وہ یہ ہے. ظاہر جب کرے گا تو مشیت میں آئے گی بات, ظاہر جب کرے گا تو ارادے میں آئے گی بات. بات سمجھ میں آئی کچھ یا نہیں آئی؟ اشاروں سے کھیلنا چاہ رہا تھا لیکن لگتا ہے نہیں سمجھے گیا. یاد رکھو 7 پروسیس ہیں. پہلا مرتبہ سب اس کے علم میں ہے, سب اس کے علم میں ہے, موجود و معدوم سب اس کے علم میں ہے. یہ پہلا مرتبہ. دوسرا مرتبہ اس کے ارادے میں آیا, دوسرا مرتبہ اس کے ارادے میں آیا, تیسرا مرتبہ اس کے مشیت میں آیا, چوتھا مرتبہ اس کے اجل میں آیا, پانچواں مرتبہ اس کے قدر میں آیا, چھٹا مرتبہ اس کی قضا میں آیا, ساتواں مرتبہ اس کے علم میں آیا. اور جیسے ہی علم میں آیا ویسے ہی وجود میں آ گیا. اب سمجھ میں آیا؟ وجود میں آنے کے لیے 7 درجے ہیں. پہلا اس کے پاس ہے, کوئی بھاگیدار نہیں, کوئی حصے دار نہیں, کوئی شریک نہیں, سب کچھ اس کے پاس ہے. اور پھر وہ ارادے میں آیا, پھر وہ مشیت میں آیا, پھر وہ اجل قدر میں آیا, پھر وہ اجل میں آیا, پھر وہ قضا میں آیا. اب سب کو تو سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی یہ کہ جب ارادے میں آیا, ارادہ کیا اس نے, اس کے علم سے ارادے میں آ گیا. جب مشیت آئی اس کے مشیت میں آ گیا. اور جب اس نے قدر مقدار معین کیا تو قدر میں آ گیا. جب اجل معین کی کتنے دن رہنا ہے اس کو, کتنی مدت ہے, اجل میں آ گیا. اور جب اس نے فیصلہ کیا کہ اب اسے وجود میں لانا ہے تو قضا میں آ گیا. اور جب اس نے حکم دیا توجہ کریں آپ, تو پھر وجود میں آ گیا. سمجھ میں آیا آپ کے؟ یہ وجود میں آ گیا. اب جب تک اس کے علم میں ہے, جب تک وجود میں نہ آئے, جب موجود ہوگا تو جو لوگ قریب ہیں انہیں معلوم ہوگا. بھائی انہوں نے بڑی پبلسٹی کی, اس لاک ڈاؤن میں انہوں نے اتنی پبلسٹی کی, یہ بینر لگائے, یہ کیے, کتنے جو ہے میڈیا سے سب کچھ کیا, مگر ہیں کتنے. اچھا کتنے کو علم ہے؟ ابھی کتنے ایسے ہوں گے جن کو علم نہ ہوگا. اتنی پبلسٹی کے بعد علم نہیں ہو پا رہا ہے. توجہ کریں آپ. تو آپ سوچیں اللہ کے جیسے ہی وجود میں آئے تو جلدی کیسے علم میں آ جائے گا. تو جو قریب ہوں گے ان کے علم میں آئے گا, جو قربت رکھتے ہوں گے وہ جاننے پائے ہوں گے, اب ان کے علم میں آ گیا. جب موجود ہوگی تب ہمارا علم تعلق پیدا کرے گا. جب چیز موجود ہو گئی تو ہمارے علم میں آ گیا, اور جب موجود نہیں تو ہم جانتے نہیں. ہو گئی بات, ملاحظہ کر لیا آپ نے. اب ہمارا علم 7ویں درجے پہ جا کے جب علم پایا تو علم متعلق ہوا, اور اس کے بعد کیفیت یہ ہے کہ کچھ ایسے بلندتر ہیں
کہ جو وجود سے پہلے بھی جان جاتے ہیں تو وہ کیسے جانیں گے؟ ان کا وہ ایسے جانیں گے کہ اللہ نے ان کو اپنے مرتبے میں رکھا ہے. اب وہ وجود آنے سے پہلے اللہ نے سب کچھ کر لیا. آخر میں کہا اذن، جیسے ہی اذن نے کہا انہوں نے اذن دیا، چیز موجود ہو گئی. تو جب اذن دیا تو موجود ہونے سے پہلے جان گئے نا، تبھی تو اذن دیا ہے نا. اب وہ کون ہے؟ کہ تخلقو بالطیر، تخلقو طیرم باذن اللہ. ایسا آپ طائر کو خلق کرتے ہیں اللہ کے اذن سے، ہے نا. تو عیسیٰ جو ہیں اذن خدا سے پیدا کر رہے ہیں، موجود کر رہے ہیں. موجود نہیں تھا، اذن کی منزل تھی، عیسیٰ جان گئے، اذن دیا، پیدا ہو گیا. توجہ کر رہے ہیں آپ بات میں؟ تو عیسیٰ کا چھٹا درجہ ہو گیا. اس چھٹے درجے سے ان کا علم ہے. ملاحظہ کریں، عیسیٰ کو قرآن نے بیان کیا، آپ نے سنا اور متوجہ ہوئے. اب عظمتیں پہچانی ہیں آپ. یہ چھٹے درجے پہ ہیں. 1,24,000 انبیاء میں ایک کو ہٹا کے سب کے نمائندے ہیں اور آخری نمائندے ہیں. یہ سب کے مالک ہیں، سب کے وارث ہیں. جو آدم میں تھا وہ ان کے یہاں ہے، جو نوح میں تھا وہ ان کے یہاں ہے، جو ابراہیم میں تھا وہ ان کے یہاں ہے، جو موسیٰ میں تھا وہ ان کے یہاں ہے، جو عیسیٰ میں تھا وہ سارا کے سارا عیسیٰ اس کے مالک ہیں. یہ عیسیٰ اذن کے منزل پر. اب آپ سوچئے یہ اذن کے منزل پر ہیں، قبل الوجود ان کو علم ہو گیا. لیکن بھولیے گا نہیں، سب اللہ کے پاس. جیسے ہی ارادہ کیا تو اس کے علم سے نکل کے ارادے میں آیا، اور جیسے ہی مشیت کیا مشیت میں آیا. اب جو ارادہ و مشیت ہوگا، ایک گھنٹہ حدیث سنائی کہ جعل اللہ قلوب الائمۃ، اللہ ائمتن، اللہ جو ہے قلوب ائمہ کو کیا بنائے؟ مورداً لارادۃ اللہ، اللہ کی ارادہ کی جگہ. تو محمد و آل محمد ارادت اللہ ہے، محمد و آل محمد مشیت اللہ ہے. کہ ارادہ و مشیت کے مالک ہیں، سب اس کے علم میں ہے. جیسے ہی نکلا ارادے میں آیا، جیسے ہی نکلا مشیت میں آیا، محمد و آل محمد جان گئے. آیا نا. اور جو جانے وہ سب قرآن میں ہے. یہ سب کے مالک ہیں، وہ خدا ہے، یہ بندے ہیں. آپ ملاحظہ کریں کہ کتنی بلند عظمتیں ہیں. ان سے بلند اور برتر کیا عظمت ہوگی کہ ہر چیز انبیاء نہیں جانتے، اولیاء نہیں جانتے، اوصیاء نہیں جانتے، لیکن یہ سب جانتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والوں. آپ اندازہ کریں کہ یہ عظمت کتنی بلند ہے. اور ان انبیاء سے پائنتر ملک ہیں. ملک سے انبیاء افضل ہیں. تمام مسلمانوں کا اتفاق، ملک سے انبیاء افضل ہیں. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ اور آپ کو بالغگی کے لیے کہتا چلوں، چونکہ آپ سوئیں نہیں کہ کیسے اور کیسے نہیں. ظاہر تمام انبیاء جو ہیں وہ افضل ہیں ملک سے. کبھی افضل مفضول سے مدد نہیں مانگتا، کبھی نہیں مانگتا، کبھی مانگے گا نہیں. اس لیے کہ شان کے خلاف ہے، پریسٹیج کے خلاف ہے، چاہے جتنا گر جائے. جب منجنیق پر رکھ کے پھینکنے لگے، جبریل سامنے آئے کہ کوئی ضرورت ہے مدد کروں؟ توجہ کریں آپ، کہ مدد کی ضرورت ہے مگر تم سے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مفضول سے افضل نہیں مانگتا. جس سے ضرورت جو افضل ہے ان سے مانگیں گے. تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ انبیاء افضل ہیں. اللہ اکبر. ابھی بھی نہیں آیا حلق سے نیچے. اگر نہیں آیا تو اب اتار لینا. اس کے بعد ایک جنگ میں پیغمبر کے سامنے کچھ صحابیوں نے آ کر کے اور بڑے
تو جبریل کے پر پہ، جبریل کے پر پہ، کہاں جبریل کے پر پہ تھا؟ توجہ کریں آپ، نہیں جبریل کے پر پر علی کا قدم تھا، تو جبریل کے پر پہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا کہ ادھر دیکھ، میں افضل ہوں جبریل، اب بحث نہ کرنا افضل مطلب سے کہ میں افضل ہوں جبریل، کہ یا رسول اللہ آپ افضل ہیں، کہ جب میرے شانوں پہ قدم رکھ سکتا تو یہ جبریل کے قدم، جبریل کے پر ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ سے بتا دیا کہ ملک سے انبیاء افضل اور انبیاء سے میں افضل، انا افضل الانبیاء، یعنی پیغمبر ختمی مرتبت سید الانبیاء۔ اب آپ نہ پوچھئے کون افضل کون مفضول، سید الانبیاء انتہائی فضیلت ہے، اب اس کے بعد کچھ نہ ملے گا، تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے نا، اور جب مجھ پر سوار ہو گیا، اللہ اکبر، افضل الکائنات پر قدم رکھے ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگر پہنچ رہے ہو تو پہنچ جاؤ، اب نہ پوچھنا کون کیا ہے، اللہ اکبر، قدم رکھے ہے، میں تو کچھ نہیں کہوں جو پرانے کہتے رہے، نہیں سنیے آپ، قدم رکھے ہے اور افضل کائنات ہے۔ اب اس کے بعد یہ اتنی بلندیوں پر ہے کہ اس کی بلندی کوئی کیا سمجھ سکتا ہے اور کیا جان سکتا ہے، شانہ بھی ایسے نہیں کرنا پڑا اور نیچے آ گئے، اتنا بلند ہیں۔ اب ایک روایت میں یہ ہے، شاہ محدث دہلوی نے بھی لکھا کہ پیغمبر نے پوچھا یا علی کتنے بلند ہو، یا علی کتنے بلند ہو، فرمایا یا رسول اللہ اگر چاہوں تو عرش چھو لوں۔ شاہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا کتنے بلند ہو، ان کا یا رسول اللہ چاہوں تو عرش چھو لوں، اللہ اکبر، عرش چھو لوں، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے بھی واہ واہ کیا، سب نے کیا اور کرنا بھی چاہیے، جہاں تک رہیں وہاں تک تو کم سے کم سمجھنے کا ثبوت دیں، اتنا تو بتائیں ہے کہ نہیں ہے۔ اب اس کے آگے کی بات الگ ہے کہ کتنے کا عرش چھو لوں، تو کیا کوئی فضیلت ہے؟ عرش چھو لینا کوئی فضیلت ہے؟ علی وہاں سے اگر عرش چھو لیں وہ بھی نبی کے اوپر بلند ہو کر کے، تو یہ کون سی فضیلت ہے؟ کیونکہ آپ کے دماغ کی انتہا کا نام عرش ہے، اللہ اکبر، آپ کے دماغ اور فہم کے انتہا کا نام عرش ہے، اس لیے عرش سے تعبیر کر دیا بھائی لا یرقی الی الطیر، ہم تک تو کوئی عقل بھی نہیں پہنچ سکتی ہے، سمجھ آیا نا؟ تو آپ کی انتہا عرش تھی، اس لیے عرش کر دیا، ورنہ وہاں تو یہ تھا کہ یا رسول اللہ کیا بتاؤں، عجب نہیں علی نے کہا ہو، کیوں؟ اس لیے کہ عرش تو وہ مقام ہے جہاں رونتے ہوئے رسول اللہ بھی نکل گئے تھے، تو وہ تو قدموں کے نیچے تھا، تو وہ کون سی بلندی ہے کہ جسے چھو لیں؟ اب یہ پلٹ کے کہا ہوگا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے اور نیچے رسول اللہ کے۔ اب میں اپنی لفظ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ فوقی ربی، میرے سر کے اوپر میرا پروردگار ہے، میں تحتی سید المرسلین، اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ خطیب العرفان و خطیب اکبر کی روح کے لیے مثال کہ ان کی روح شاد رہے، جو انہوں نے تربیتیں کی اور سکھایا وہ لوگوں کے سامنے آئے، لوگوں کے سامنے آپ اندازہ کریں ان کی محنت ضائع نہ جائے اور اللہ اس کا اجر ان کو دے۔ میں کیا بتا رہا ہوں، یہ عظمت ہے کہ سوائے خدا کے اور کوئی نہیں ہے، اوپر اللہ ہے نیچے آپ ہیں، یعنی یہ امامت ایسے حصار میں ہے کہ ربانیت اور رسالت کے حصار میں ہے، قیامت تک کوئی سے کچھ بگاڑ نہیں سکتا، جتنی چوٹیں دینے والے دیتے رہے، رسول سینا سپر رہے گا، ربانیت بچاتی رہے گی، نہ یقین ہو تو آج بھی دیکھ لو اپنی آگوش میں رکھ کے بچایا ہوا ہے،
اتنی برتر ہیں، اتنی اعلیٰ ہیں کہ جن کا کوئی مقام نہیں ہے. اگر اتنے فضائل سن لیے اور دل میں بیٹھ گئے تب اب کہا کہ وہ چاہیے کہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر عشر عشیر وقتوں میں بھی جو ہے وہ عبادت ہوتا رہے. ہم نے نماز پڑھی اور بہت پڑھتے ہیں، ہاں نافلہ بھی پڑھتے ہیں اور بہت سے نافلے پڑھتے ہیں، دن اور رات سجدے میں. آج جتنا بھی کریں واجب 5 ہی کیا، واجب 5 ہی کیا اور خلق اس لیے کیا کہ عبادت کرو. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خلق اس لیے کیا کہ عبادت کرو. اور پڑھا 5 ہی مرتبہ، صبح کو 2 رکعت اور جب اٹھ گئے تو پھر سو گئے اور پھر دوپہر میں اٹھے تو پھر 8 رکعت، 4 رکعت پھر اس کے بعد سو گئے اور پھر 4 رکعت عصر میں سو کے اٹھے تو پھر اور پھر بعد مغرب میں اور پھر شام میں اور پھر سو گئے پھر صبح میں. یہی ایک ایسی عبادت جو ہمیشہ ہے اور حج تو زندگی میں ایک ہی دفعہ. اور اس کے بعد زکات جو ہے جب ہوئے تو اور روزہ جو ہے 30 دن ہے. تو یہ سب محدود ہو گئے نا، یہ سب محدود ہو گئے نا. اب میرے لفظ کی چاشنی لینا کہ میں نے کہا تھا یہ عبادت نہیں ہے، یہ ذریعہ عبادت ہے. بننا ہے تو ہر لمحہ ہونا چاہیے، ہر وقت ہونا چاہیے، حران ہونا چاہیے، ہر وقت ہونا چاہیے. سوتے بھی ہو جاگتے بھی ہو اللہ اکبر، سوتے بھی ہو جاگتے بھی ہو اللہ اکبر. اطاعت بھی جو ہوتی ہے سونے میں کم ہو پاتی ہے، جاگنے میں رہتی ہے. اب کوئی ایسی چیز آ جائے، توجہ کریں آپ، یہ اطاعت پروردگار سوتے بھی ہوتی رہے جاگتے بھی ہوتی رہے، جس کے لیے پیدا کیا ہے وہ حاجت پوری ہوتی رہے. وہ کیا چیز ہے بتائیے جو سوتے بھی ہو جاگتے بھی ہو ہر طرح سے ہوتی جائے؟ ان کا ایک ہی چیز ہے جس کا نام ہے حب علی بن عبادہ. اس لیے کہ محبت اصلی یہی عبادت ہے. وہ دین کی کیوں؟ اصل تو ایمان ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کی محبت ہے. علی کیا؟ رسول اللہ کیا ہے؟ اللہ کے آگے اللہ کی محبت ہے. اب بولیے آپ، اللہ کے آگے، اللہ کے آگے علی کچھ بھی نہیں، رسول اللہ کچھ بھی نہیں. اب محبت آپ کے آگے صرف اللہ کی. اصل عبادت یہ ہے. جیسے آپ بولتے ہیں نماز کے آگے کچھ بھی نہیں، تو ہم تو روح نماز کی بات کر رہے ہیں. نماز تو ظاہری صورت ہے، روح نماز حب اللہ، اللہ کی محبت، اصل عبادت کر اللہ کی محبت. اب بھولے تو نہیں ہیں آپ، یہاں محبت کیسے کریں گے؟ محبت ہو ہی نہیں سکتی اس وقت تک جب تک چیز سامنے نہ ہو. یا اللہ توجہ کریں آپ، بس ختم مجلس بس اور کچھ بھی نہیں. جب چیز سامنے ہے تبھی محبت. توجہ کر رہے ہیں آپ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. رغبت الشیء علی الشیء، یہی کہا تھا نا. تو بات کو تمام کرنا ہے. جب چیز سامنے ہو، خدا سامنے آ جائے، توجہ کریں آپ، تو خدا نہیں رہ گیا. اب خدا سامنے آ نہیں سکتا، محبت ہونی ہے تو کچھ سامنے ہو جو خدا کی ہو، تبھی تو محبت ہوگی. توجہ کریں آپ. اب یہ ڈھونڈیے حدیثوں میں کہ اسی کو کیوں ہائی لائٹ رسول اللہ نے کیا، اسی کی لفظ کیوں رکھی کہ حب علی حب علی حب علی، ارے اسی کو کیوں؟ توجہ کریں آپ، کسی اور کو لے آ نہیں. اس لیے کوئی اور اللہ کا نہ ہاتھ ہے، نہ اللہ کا پیر ہے، نہ اللہ کا پہلو ہے، نہ اللہ کا پہلو ہے، نہ اللہ کا نفس ہے، نہ اللہ کا چہرہ ہے. صرف یہی ہے. تو اللہ نے کہا ید اللہ یا علی، ید اللہ انت جنب اللہ انت عین اللہ. ہم ایسا کہہ رہے ہیں سب کچھ علی. توجہ کریں آپ، نفس اللہ سب علی، سب کچھ علی ہو گئے. اب علی کی محبت اصل ہے، یہی محبت عبادت ہے. ان کی محبت اللہ کی محبت.
یہی عبادت ہے. اب ان کی محبت آئی تب اللہ کی محبت آئی, تب اللہ کی محبت کے بعد سجدہ آیا. اور آیا نا, اب یہ نماز ہوئی. اب نماز بار بار کہتا پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو. ارے 24 گھنٹے ممبروں سے چلاؤ گے کہ پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو تو کتنا پڑھیں گے لوگ؟ پہلے سمجھاؤ تو کہ کیسی نماز. کیسی نماز پڑھ لو نہیں, پہلے سمجھو پھر سمجھاؤ, اور اس کے بعد تب کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ خود ہی چھوٹ جائے گا کہ ایسی نماز. اس کی محبت میں اس کی محبت کو لیا اور سجدے میں چلا گیا. ختم کلام ہے, بس باتیں آتی جاتی رہتی ہیں. آپ اندازہ کریں کہ یہ اسٹرکچر جو ہے ظاہری ہے, یہ اسٹرکچر ظاہری ہے. اب جو جس کا دل چاہے کہہ لیتا ہے اپنے فہم کے مطابق, لیکن اس کو چاہیے کہ سدھارنا چاہیے. جہاں تک پہنچے اس سے آگے والا بتائے کہ یہاں تک ٹھیک آئے تم, لیکن تھوڑا بہکے. اب شیطان تو بہکائے گا, وہ کہے گا جب انہی کا ہاتھ, انہی کا پیر, انہی کا جسم, انہی کا ناک, انہی کا چہرہ سب کچھ ہے تو یہی خدا ہو گئے. اب کیا کرے, خدا ہو گئے. اور وہ جگہ جگہ بتا رہے ہیں کہ خدا کوئی اور ہے, میں سجدہ کر رہا ہوں بھائی, خدا کوئی اور ہے, میں سجدہ کر رہا ہوں. بھیا وقت تمام ہو گیا مگر میں کیا کروں؟ آپ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے میں سجدہ کر رہا ہوں, میں سجدہ کر رہا ہوں. خدا کوئی اور ہے, میں نہیں ہوں. ہاتھ میرا ید اللہ تبارک الذی بیدیہ الملک. توجہ کریں آپ, تمام کائنات کی ملکیت اسی کے ہاتھ میں. اب اللہ کہہ رہا ہے میرا ہاتھ یہ ہے, اب تم سر پٹکتے رہو. اب تو یہ کائنات کا مالک ہے, یہ کائنات کا مالک ہے. بڑی بات ہے, کائنات کا مالک ہے. اب کائنات کا مالک ہے تو سبھی مطیع ہیں. جس کو بھی اشارہ کہ ادھر سے ادھر ہو گیا تو حیرت کیا ہے, پریشانی کیا ہے, ادھر کیسے ہو سکتا ہے. اب یہاں پر علی نے ایک اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا قیامت تک کے لیے, ورنہ قرآن تھا سامنے. قرآن نے کہا جیسے ہی پہنچے دربار میں ویسے ہی اپنے اللہ کی تعریف میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جو سورج کو مغرب سے مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب پہ ڈبوتا ہے. میرا پروردگار جو ہے یأتی بالشمس من المشرق, یہی ہے نا, مشرق سے نکالتا ہے. فاتح بہا من المغرب. اگر آپ ربانیت کا دعویٰ فرماتے ہیں فرعون صاحب, اے نمرود صاحب, تو آپ جو ہیں اس لیے کہ لکھنؤ میں ہے نا, صاحب بھی لگانا ہے, حضرت بھی لگانا ہے, آداب کے اندر بھی رہنا ہے, ورنہ آپ کہیں گے بدتمیز ہو گئے ہیں. نہ معلوم کتنے صاحبوں کا ذکر آ چکا ہے اب تک, سب صاحب. تو ظاہر ہے کہ ان کا آپ نکالیے. آپ اگر خدا ہیں, آپ اگر رب ہیں, تو میرے رب کی پہچان مشرق سے نکالتا ہے. آپ نکالیے مغرب سے. فبہت الذی کفر, کافر جو ہے مبہوت ہو گئے, یعنی قوت چھوڑ گئی ساتھ. اور اس نے کہا آپ کچھ نہیں کر سکتے, مگر اس کے بعد بھی نہیں مانا کہ اللہ ہے, نہیں مانا کہ یہ رسول اللہ ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ, تب یہ نہ پوچھئے کہ جب اتنا سا فضیلت بتاتے ہیں آپ تو پھر مانا کیوں نہیں لوگوں نے. اللہ اکبر, کہاں ہیں آپ, اتنی فضیلتیں آپ پڑھ گئے, جب اتنی سا فضیلتیں ہیں تو پھر مانا کیوں نہیں لوگوں نے, پہلا کریڈٹ کیوں نہیں دیا. توجہ کریں آپ, وہاں تو بتا رہا ہے کہ اگر تو نکال لے تو جو ہے وہ خدا ہے, وہ کہاں نہیں نکال سکتے. تب تو مان لینا چاہیے کہ اللہ ہے اور رسول اللہ ہے. ہارنے کے بعد بھی نہیں مانا. اللہ ایک نہیں 25 سال ہارتے رہے, زندگی بھر ہارتے ہیں, نہیں مانا. تو اب نہ پوچھئے کیوں نہیں مانا, تو نہیں مانا جو ہے وہ یہ آپ کو سمجھا رہا ہے. اب دیکھیے آپ, مغرب سے وہ تو نہ نکال سکا. اب میں کہوں یا حضرت ابراہیم آپ ہی نکال دیجیے, آپ تو نبی اللہ آپ ہی نکال دیں. تو پلٹ کے کہیں میں نے ربانیت کا دعویٰ تو کیا, میں نے تو رسالت کا دعویٰ کیا ہے, اس کے لیے سب کچھ تو کر رہا ہوں. ربانیت کرتا تو پوچھتا تو اب آپ نکالا کس نے. اب انہوں نے
مغرب سے نکال دیا، اشارہ کیا پلٹ گیا، مغرب سے آ گیا، مشرق سے اللہ اور مغرب سے یہ، تو قرآنی زبان میں اب تو ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب اگر یہ بیچارے مجبوراً جن کو آپ جاہل سمجھتے ہیں، یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ میرا پروردگار ہے، تو آپ بتائیے کیا غلط کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ مغرب سے تو نکال دیا۔ توجہ رکھیں آپ، بس اتنے ہی پیغام دینے کے لیے تاریخ نے لکھا، اور یاد رکھیے ہم حوضے سے تعلق رکھتے ہیں، معصوم کبھی معصیت نہیں کر سکتا، معصوم کبھی خطا نہیں کر سکتا، کوئی نماز ادا قضا کا تصور نہیں، لکھنے والے جو چاہے لکھ دیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں، اصول و مسلمات کے خلاف نہیں جا سکتے۔ معصوم جو ہے وہ نہیں، اس فضیلت کا مظہر رسول اللہ کو بنانا تھا۔ توجہ کریں آپ، یہ فضیلت کو مظہر بنایا، اب چونکہ ادھر سے کر دیا، قرآن کا فیصلہ تھا کہ جو ادھر سے نکالے وہ پروردگار۔ توجہ کریں آپ، تذائف کے خلاف جا نہ سکتا تھا، قیامت تک قرآن کی ہر طریقے سے تبلیغ کے لیے علی آئے، تو قرآن کا تحفظ کرنا علی کا کام تھا، اسی لیے علی نے ادھر سے نکالنے کے بعد قرآن کی طرف دیکھا اور سر سجدے میں رکھا، تاکہ قیامت تک دنیا جان جائے کہ میں بندہ ہوں، وہ اللہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ دیکھیے وقت تمام ہو گیا اور ظاہر ہے کہ گنجائش نہیں ہے، لہذا میں یہیں پر بلا استثناء قطع کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو توڑتے ہوئے آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سجدہ علی تھا جس نے قرآن کا تحفظ کیا، ربانیت کو بجایا۔ عزیزو بہت کچھ ہے ابھی، لیکن جو ارادے میں تھا سب خالی نہ کر سکا اور نہ کر سکوں گا، تو ظاہر ہے کہ مجھے ہارنا پڑا، اور میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ قیامت تک اس سجدے کی بنیاد جو علی ابن ابی طالب نے رکھی، قیامت تک کے لیے اس سجدے کی بنیاد جو علی نے رکھی، ان کے بیٹے حسین علی مقام اس کی لاج رکھنی، صرف قیامت تک کے لیے اب یہ سجدہ حسین کے خون سے اس طریقے سے تابدہ کر دیا گیا ہے کہ اب اس سجدے کی لاج ہے کہ یہ سجدہ باقی رہے گا۔ اللہ اطمینان سے اپنے اس سجدے کے اوپر اطمینان رکھتا ہے۔ بس عزیزو جو سجدہ حسین نے کیا، دیکھیں ہر ایک کے اپنے اپنے مقامات ہیں اور ہر ایک کی فضیلتیں ظاہر ہوتی ہیں ان کے موقع پر، ان کی جگہوں پر، ان کے مقامات پر۔ حسین ابن علی اگر سجدہ ایسے کرتے کہ حضرت عباس کھڑے ہوتے، تلوار اٹھائے ہوتے اور اس میں سجدہ کرتے تو اس کی قیمت اور ہوتی، لیکن ایسے موقع پر کہ جب عباس نہیں ہے، علی اکبر نہیں ہے، قاسم نہیں ہے، حبیب نہیں ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا، مسلم میں حوصلہ نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھا فنظر یمیناً و شمالا، اور اس کے بعد پکارا کہ میرے شیرو کدھر ہو؟ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں کہ پھر یہ سجدہ کیا ہے، پھر یہ سجدے کی حیثیت کیا ہے۔ بس میں نے کبھی کسی وقت کہا تھا اور پھر کہتا ہوں، یہ حسین علی مقام کا سجدہ ہے۔ عزیزو علی نے پلٹانے کے بعد جو سجدہ کیا، اس سجدے سے سر اٹھا لیا تھا اور وہ سجدہ کر کے تمام کر کے اٹھے تھے، لیکن حسین کا سجدہ ایسا، حسین نے سر سجدے میں رکھا ہے، عزیزو تو سر نہیں اٹھایا۔ میں اس کی اگر نزاکت کو آپ سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لیجیے، اب یہ قیامت کا سجدہ حسین ہے، یہ کہیں سے منقطع نہ ہوگا، سلسلہ جاری ہے۔ عزیزو آپ دیکھیں شریعت میں ہے کہ اگر آپ وضو کر کے سو جائیں
اور سونے سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن حکم شریعت یہ ہے کہ اگر آپ سو گئے با وضو اور ٹوٹا نہیں تھا آپ کا وضو، لیکن جیسے ہی سو گئے، جب تک نہ جاگیں گے، گرچہ نیند جو ہے وضو توڑ دیتی ہے، لیکن یہ وضو آپ کا باقی ہے، اللہ کی نگاہ میں ٹوٹے گا نہیں، یہ باقی ہے۔ باقی تو ایسے ہی حسین کا سجدہ ہے، بس سر سجدے میں رکھ دیا، اب اپنے اختیار سے سر سجدے میں رکھو اور اپنے اختیار سے سر سجدے سے اٹھا لو، یہ ایک سجدہ ہو گیا تمہارا۔ لیکن حسین کا وہ سجدہ ہے کہ اپنے اختیار سے سر سجدے میں رکھا ہے، اختیار سے اٹھا نہیں سکے، بعضی لوگ اٹھا نہ سکے۔ اب جب سر سے سجدہ اٹھے گا، جب سر اٹھے گا تبھی یہ سجدہ کامل ہوگا۔ بعضی دانے گرامی مگر اٹھا کب، کس موقع پہ اٹھا؟ آپ دیکھیں بھائی یہاں پر ایک مرتبہ بھائی یاد آیا اور جیسے ہی شوہر نے خنجر رکھا، آپ نے آواز دیا، اے ابا، ارے دوڑو، شوہر خنجر چلا رہا ہے، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، میں نے دو منظر ایسے دیکھے ہیں، میری طبیعت و فطرت یہ کہہ رہی ہے کہ میں ایسے منظر بھر لے آؤں کہ دونوں بھائیوں کو اظہار ثواب ہو، دونوں بھائیوں کے ذریعے سے۔ عزیزو، جیسے ہی ہاتھ لگایا امام حسین علیہ السلام نے، جیسے ہی ہاتھ لگایا آنکھ بند ہو چکی تھی۔ آپ جانتے ہیں کیا ہوا تھا؟ آنکھ میں معتبر مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ ایک آنکھ میں 3 تیر تھے اور ایک میں 4 تیر تھے۔ حسین نے نکالا، عباس کی آنکھوں سے تیر اور خون صاف کیا تو آنکھ کھولا تھا اور پھر آنکھ بند کر لیا تھا، آنکھ بند کیے تھے۔ جیسے ہی ہاتھ میت نے لگایا آنکھ کھل گئی اور پوچھا آقا ارادہ کیا ہے؟ کہا میرے بھائی اب میں تمہیں خیمے تک لے جاؤں گا، اس لیے کہ ہر شہید کو لے کے جاتا تھا۔ اللہ اکبر، محبت بھائی کی ملاحظہ کریں، اپنے بھائی کو سینے سے لگانا۔ بعدی تو حسین 57 سال کے تھے اور صبح سے میتیں اٹھا رہے تھے، کمر جھک چکی تھی اور آپ کے آنکھوں کا حال عجیب تھا، سینے میں کلیجہ ٹپک رہا تھا۔ بعدی لانے کے راندی ایک مرتبہ جیسے ہی اٹھانا چاہا، آپ نے پوچھا ارادہ کیا ہے؟ کہا خیمے تک لے جاؤں گا۔ کہا میرے آقا، آپ کو آپ کے ماں کی قسم ہے کہ آپ مجھے خیمہ نہ لے جائیے گا۔ بعدی لانے کے راندی آپ کو میرے آپ کی ماں کی قسم ہے کہ مجھے خیمہ نہ لے جائیے گا۔ میں کہوں گا حضرت جانے دیجیے، اس لیے کہ سب کی میت گئی ہے، آپ کی بھی میت چلی جائے۔ اور اب میں اگر سوچوں تو شاید اس لیے ہوگا کہ امام حسین 57 سال کے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، اس میت کو اٹھائیں گے کیسے؟ عزیزو، کیسے اٹھائیں گے؟ نہیں اٹھا پائیں گے، اس لیے کہا ہوگا عجب میرے عباس کی طرف سے آواز آئے کہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ابھی اس کے بعد 18 برس کی میت اٹھائیں گے، 18 برس کی میت اٹھائیں گے اور آستینے چڑھا کے اٹھائیں گے اور جا کے لے نہ پائیں گے، چند قدم کے بعد رکھیں گے، پکاریں گے اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ آؤ اپنے جوان کی میت اٹھا لو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزان گرامی، بہت زیادہ نہیں، اس لیے کہ مرنے والے مرحوم بہت تھوڑا مسائل پڑھتے تھے، مگر اسی میں گریا آپ کا گریا بلند ہو گیا۔ عزیزو، جب کہا آپ کو قسم ہے آپ نہ لے جائیے تو حسین علیہ السلام نے پوچھا بھیا کیوں؟ کہا میرے بھائی میں بہت سی باتیں لکھی ہیں مقاتل نے، ارباب مقاتل نے معلوم کتنی وجہیں لکھی ہیں، لیکن اس میں آخری وجہ یہ ہے، فرمایا میرے بھائی میں جب چلا تھا تو سکینہ سے وعدہ کیا تھا، میرے بھائی سکینہ سے وعدہ کیا تھا، اب مجھے نہ لے جائیے، حیا آتی ہے، شرمندہ ہوں، سکینہ کو منہ کیسے دکھاؤں؟ بعدیزہ میں اتنا کہوں گا کہ کیا سکینہ کو منہ دکھانے عباس نہ جائیں گے اور حسین نہ لے جائیں گے تو کیا سکینہ نہ آئیں گے؟ کیا سکینہ نہ آئیں گے؟ عزیزو آئیں گی، مگر کب؟ اس وقت جب خیمے میں آگ لگے گی، دامن جل رہا ہوگا تو آواز دیں گی
کو ختم کیا. یہ مسلسل مجلسیں برپا کر رہے ہیں, اِیصال ثواب کر رہے ہیں اپنے باپ کی یاد میں, مگر یاد کس کو کر رہے ہیں؟ باپ کو نہیں, حسین کو, جس کو باپ بھی یاد کرتا تھا, دادا بھی یاد کرتا تھا. نسل بعد نسل. عزیزان گرامی, آپ اندازہ یاد کریں کہ یہ وہ ذات ہے. وَنَظَرَ يَمِينًا وَشُمَالًا, ایک مرتبہ ادھر دیکھا ادھر, پکارا بہت, دوڑو بھائی ذبح ہو رہا ہے. عزیزوں کوئی نہ تھا جو مدد کے لیے آتا. ایک بہن تھی جو کبھی قلعہ زنبیہ ہے اور کبھی خیمے میں. ایک مرتبہ حسرت سے دیکھا, پکارا نانا آئیے, آپ آ جائیے. کوئی جواب نہ آیا. آواز دیا اماں آپ آ جائیے, کوئی جواب نہ آیا. پکارا بابا نجف سے آئیے, کوئی جواب نہ آیا. ایک مرتبہ گھبرایا, ارے تو ہی مددگار ہے, میرا بھائی تنہا ہے. عزیزو ایک خطرہ مقتل میں ملا کہ ایک مرتبہ دوسرے ساتھ کو دیکھ کے غیرت دلائی کہ تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے. عزیزو یہاں پہ میں ختم کر دیتا, لیکن ایک جملہ ملا کہ زینب کی فریاد کی صدائیں جب کان میں جانے لگی تو ایک مرتبہ حسین نے سر ہلا کے شمر سے پوچھا, شمر یہ بتا میں کہاں ہوں؟ اے شمر کیا میں بلندی پہ ہوں؟ کیا مولا ہاں. شمر نے جیسے ہی کہا ہاں, کیا مجھے نشے پہ لے چل, میری بہن نہ دیکھ سکے گی. ارے عزیزہ لکھا ہے, اب کیسے لے گیا میں نہیں جانتا, لیکن میرا مولا ارے کروٹیں لیا, ظالم کا خنجر چلا. ایک آواز قتل الحسین بکربلا, ذبح الحسین بکربلا. بعدی تو آواز کہا تھا, زینب خیمے سے باہر. آواز دیا اے خیا, اے میرے بھائی, ماں نے ناگوں سے پالا تھا. سعالم الذین ظلموا ان قلبوا, اللهم انی اسألک بحق فاطمہ وجیہا ووالدہا مسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد. بار رہا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا معبود, گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما, نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما. تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کی اس عبادت کو قبول فرما. جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ, روضہ مقدس کی حفاظت فرما. بار الہ ان مرحومین کی روح کو جوار معصوم میں خاص طور سے جگہ عنایت فرما. تمام مرنے والے مرحومین جو محبان آل محمد سے ان کو جوار معصوم عنایت فرما. تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما. جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کے حوائج کو بھر لا. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد, ہمارے آقا اور مولا نعمت ولی حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے حضرت حجت علیہ السلام کو ظہور جلد ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. تمام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ. اللہم تقبل منی دعا بحق محمد وآلہ الطاہرین. آپ سبھی حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد, 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کے تلاوت فرما کرتے ان دونوں مرحومین کی روح کو خطیب اکبر و خطیب العرفان کی ارواح کو بخش دیجیے.